ٹیر ہو گیا. صدب ایک ہے حب جا اور ایک ہے باعزت آدمی بننے کے لیے اچھی خصوصیات کو اپنانا. ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ جو میرے ذہن میں فرق ہے وہ عرض کرتا ہوں، مطالعے سے بھی نکالا ہے، کچھ نچوڑ نکالا ہے جی. وہ یہ کہ حب جاہ اصل میں ہے کہ جاہ کی خواہش، مرتبے کی خواہش. اسی کے بارے میں فرمایا گیا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا اس انسان جس کے دل میں مال اور مرتبے کا لالچ ہو، وہ اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو حب جاہ یہ کہ مرتبہ، بلندی، اور بلندی کی پھر کوئی انتہا نہیں بندہ سوچتا. وہ کہتا ہے مجھے بس بلندی سے بلندی ملتی چلی جائے، میں جہاں سے گزروں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، میں جہاں سے گزروں لوگ رک جائیں، لوگ مجھے سلام کریں میں نہ کروں، لوگ میری خوشنودی کے منتظر رہیں، میں کسی کی خوشی کا کام نہ کروں، کسی کے دل کا خیال نہ رکھوں، کسی کے توقعات کا خیال نہ رکھوں. لوگ میری توقعات پہ تو پورے اترے، میں کسی کی توقعات پہ پورا نہیں اتروں گا. تو یہ جاہ و حشم اور مرتبہ یہ حب جاہ ہے، اور اس میں دینی اس کی خواہش، اس کی طلب، مطلب یہ اس میں آئے گا. ٹھیک، یہ مضموم ہے. ٹھیک، اس کے لیے کوششیں ظاہر کرنی بھی نہیں ہیں. ٹھیک، وہی نیت کو دخل ہو جاتا ہے نا. علم دین اگر اس لیے پڑھا کہ وہ جناب اس کی بنیاد پر علماء سے مخاصمہ کرے گا، بحث و جھگڑا کرے گا، تو اب یہ نیت اس کی ثواب نہیں دے گی اس کو. ٹھیک، اس قسم کی چیزیں یہ ساری حب جاہ میں چلی جاتی ہیں کہ اپنی عبادتوں کو اس لیے نمایاں کرنا، اس لیے ظاہر کرنا تاکہ میری عزت ہو، میری واہ واہ ہو. جب بڑا پرہیزگار ہے یار، تہجد گزار ہے یار، بہت اس میں جناب برداشت بہت ہے، یہ اسٹیمنا ہے برداشت کا جناب. اس کی یہ نیتیں جو ہے نا، یہ مرتبہ دلانے کی یہ نیتیں مذموم ہیں، ٹھیک، بری ہیں. اچھا، بری ہیں بالکل. ٹھیک. اور دوسرا ہے کہ خود کو انسلٹ سے بچانا، یہ بھی عزت ہی ہے. مسلمان کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ہر وہ کام کر گزرے جس کی بنا پہ بے عزتی ہوتی ہو، معاذ اللہ. بلکہ مسلمان کو تو بطور مسلمان اپنی عزت قائم رکھنے کا حکم ہے. اسی وجہ سے وہ تہمت کی جگہوں سے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا. جی. اسی وجہ سے غیبتوں سے منع کیا گیا. جی. کہ غیبت جب کریں گے تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہوں گے، یہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا، پھر بہتان سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کے منہ پہ جا کے بول دیں کہ آپ نے فراڈ کیا، آپ نے رشوت لی ہے، آپ نے جناب کرپشن کیا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو یہ اس کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں. اگر اس کے جواب میں وہ آپ کی انسلٹ شروع کر دے گا تو یہ انسلٹ سے بچنا یہ ہمارے ہاں رسپیکٹ ایک نوعیت کی کہلاتا ہے. تو ہم ہر اس کام سے بچیں جو ہمیں انسلٹ میں مبتلا کر دے، بے عزتی کروائے ہماری. آپ جاتے جاتے کسی بھی شخص کا ایسے سر کے اوپر دھپ مار کے بھاگ جائیں، کیا کرے گا؟ وہ آپ کے بارے میں بڑے اچھے جذبات رکھے گا، یار بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو موقع ملے گا تو وہ بھی چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کی انسلٹ کا موقع تلاش کرے گا. اور اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی سلمان بھائی بعضوں کی عادت ہوتی ہے بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں چڑھیں گے، خبردار کوئی آنے والا ایک سائڈ سے ہو کے نہ گزرنے پائے اور پیچھے سے گزرنے والا آگے نہیں جانے پائے. ماں بہت عورت جب سیڑھیاں چڑھ جائیں گے نا تب کسی کو سیڑھیاں چڑھنے یا اترنے کا موقع ملے گا. حالانکہ سائڈ پر اگر ہو کے چلیں تو باقیہ جو راستہ ہے وہ کھلا رہے گا. تو اگر آپ اس انداز سے چلیں گے نا تو آنے جانے والا بھی سمجھے گا یار یہ پولائٹ آدمی ہے، یہ تہذیب یافتہ شخص ہے. اسی طرح بعض اوقات جگہ کم ہوتی ہے. اچھا، چل بھی رہے ہوتے ہیں اس پر اور رم کے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی مطلب آہستہ آہستہ، جو پیچھے ہے وہ بھی بیچارہ پریشان. اچھا، وہ اس کی عزت یوں کر رہا ہے کہ اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کر رہے کہ بھائی صاحب تھوڑا سائڈ پہ ہو کے چلیں. شکر کرے وہ آپ کی عزت کر رہا ہے. اور بعض اوقات اگر وہ کہہ بھی دے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی انسلٹ کرانے والا کام تھا. تو باہر اسی طرح بعض اوقات گزرنے میں جگہ کم ہوتی، جیسے بارش ہوئی، آپ خشک جگہ تھوڑی ہے یا ایسی جگہ جہاں سے گزر سکتے ہیں آپ، اور دوسری جگہ جناب وہ گیلی ہے یا پانی بھرا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کو پہلے راستے آ جائیں، آپ پہلے آ جائیں، گاڑی وہ بھی لے آیا گیا چھوٹی گلی میں، آپ بھی لے گئے. اب آپ نے کہا کہ آپ آ جائیں، آپ نے ریورس کر لی، سائڈ پہ اس کو راستہ دیا. وہ اگر پولائٹ والا شخص ہو، پولائٹنس والا، تہذیب یافتہ،
تو وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزرے گا. صحیح. اور اگر دونوں ہی اٹک جائیں تو ایسی صورتحال کو بعض اوقات میں لفظوں کا نام دیتا ہوں کہ انہوں نے سینگ پھنسا لی. صحیح. جس طرح وہ ہرن وغیرہ ہوتے نا وہ 12 سینگا جی. سینگ پھنسا لیتا جھاڑی میں، تو اب اس کے سینگ جلدی نکلتے نہیں. ہائے ہائے. اب تو بھی گاڑی میں اور میں بھی گاڑی میں، ہاں جی. اب تو پیچھے ہٹے گا پھر میں آگے بڑھوں گا. صحیح. آپ اس سے توقع کرنے کی بجائے خود پیچھے ہٹ کے اپنی عزت بڑھا لیجیے. صحیح. اور کھڑے رہیں گے تو دونوں ہی کھڑے رہیں گے، دونوں کا ٹائم نکلے گا، اور بعض اوقات تو میں بھی ہو جاتی ہے. ایسی بات. اسی طرح ایک اور چیز ہے سلمان بھائی، ہم بہت سارے لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، نئے تعلقات. جی. ایک تو ہے نا ہمارے رشتے میں جو آگے بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک وہ جو ہم نئے تعلقات بناتے ہیں، صحیح. دوست بناتے ہیں، کولیگ بناتے ہیں، تو یہ تعلقات کے اندر ایک بیسک چیز ہے نا، وہ خلوص. واہ. کہ اگر آپ مطلب کا تعلق رکھیں گے نا ہائے ہائے. تو آپ کی عزت بالآخر داؤ پہ لگے گی. ٹھیک. اگر آپ عہدے کی وجہ سے کسی کی عزت کریں گے اور جیسے ہی وہ عہدے سے ہٹا آپ نے اس کی عزت کرنا چھوڑ دی، پہلے آپ بھاگ کے جناب اس سے سلام لیتے تھے اور جناب اس کو دیکھ کے فوراً الرٹ ہو جاتے تھے اور بڑا جناب اس کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن تھا، آپ کا آئی کانٹیکٹ کر لیتے تھے اور بڑا آپ طریقے سے اس کو بہیو کرتے تھے، عزت والا رویہ. اور جیسے ہی آپ کو خبر ملی نا کہ یہ تو ہٹ گیا ہوا شعبے سے، یہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ گیا ہے، اس کے بعد جناب آپ بالکل اس کو نہ سلام کریں نہ اس کا بھاؤ پوچھیں. اور کل کو اگر وہ دوبارہ آ جاتا ہے اپنی پوسٹ کے اوپر واپس، اب کیا بنے گا؟ یہ مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے. واہ. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ نے میرے ساتھ مخلص ہے، یار صحیح. میرے ساتھ مخلص ہے. وہ اس کے خلوص کو پسند کرتے ہیں. آپ پر غم کے سائے ہوں یا خوشیوں کی بہاریں ہوں، وہ بندہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو یہ بھی عزت کا سبب ہے کہ جس کے ساتھ آپ تعلق بنائیں پھر غم میں اس کی دلجوئی بھی کریں اور خوشیوں میں اس کی حوصلہ افزائی بھی. درست فرمایا. واہ جی. آپ کے جذبات کسی کے لیے جاگے ہوئے ہونا چاہیے، مطلب آپ کو کسی کی تکلیف بھی فیل ہو، اس کی راحت، اس کی خوشی بھی آپ کو محسوس تو ہو. صحیح. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا میرا کام ہے اتنا میرا تعلق ہے. جی. یعنی صبح آپ نے ٹائم سے آنا ہے تو آنا ہے، اور نہیں آئیں گے تو میں پوچھوں گا. جی. بھائی مجھے نہیں پتا، آپ سوئیں جاگیں، رات بجلی آئے نہ آئے، ساری رات بارش ہوئی ہے تو بھلے چھٹ ٹپکتی رہی ہو، مجھے میرے کام کا جواب دہ ہونا ہے. آپ نے جواب دینا ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وجہ پوچھنے کا انداز ہے. لیکن اگر یہ انداز رہے گا تو دل میں عزت باقی نہیں رہے گی. اگر چاہیے کہ دل میں عزت بھی باقی ہو تو تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا انداز چینج کر لیں. آج تاخیر ہو گئی، خیر تو تھی، جی. کوئی پریشانی تو نہیں ہے، راستہ تو سب صحیح تھا. یعنی اگلے کے دل میں یہ جو الفاظ ہیں نا آپ کے، یہ اچھے جذبات آپ کے، یہ اس کے دل میں آپ کی عزت، آپ کی قدر پیدا کرے. لیکن یہ الفاظ بھی خالد بھائی اسی وقت تک کہے جا سکتے ہیں جب کبھی کبھار معاملہ ہو. جہاں روٹین بن جائے تو پھر وہاں حالات جو ہے نا وہ حالات بھی بدل جاتے ہیں، الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. بہرحال انداز اچھا ہی ہونا چاہیے اور سامنے والے کے انداز کا امتحان بھی نہیں لینا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. اپنے کردار کے ذریعے سے، ہم اپنے طریقے کے ذریعے سے، مجھے یاد ہے میں مدنی چینل میں آنے سے پہلے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں میری پاکستان سے ذمہ داری تھی. المدینہ لائبریری شعبہ بھی تھا میرے پاس، اور اس سے پہلے میں المدینۃ العلمیہ میں تھا. المدینۃ العلمیہ میں استاد صاحب کے شعبے میں بھی میں 7-8 مہینے رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد پھر میرا شعبہ رکن شورا شاہد مدنی صاحب نے جو ہے تبدیل کیا. تو ہمارے جو علمیہ کے ناظم ہیں نا آصف خان صاحب، سبحان اللہ، ان کے بارے میں ہمارے شعبے میں پرسیپشن ہے کہ بھئی جب آصف بھائی نہیں آئے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آنے کی کوئی سبیل تھی ہی نہیں. تو اس دن مطلب جو چھٹی ہے نا وہ واقعی چھٹی، یعنی ان کی پنکچوئلٹی ان کی اتنی ہے. پنکچوئلٹی از پرسنالٹی. آپ کو اگر ادارے میں آپ کسی میں کام کرتے ہیں اور آپ کو باعزت بننا ہے تو آپ کو اس میں پنکچوئلٹی دکھانی ہے اپنی، تو تبھی یہ بنے گا. اب آپ دیکھیں ابھی وہ سن بھی نہیں رہے، لیکن دیکھیں جو بندے کی خصوصیت ہوتی ہے وہ اس کو ایک نمایاں جو ہے وہ بناتی ہے. تو اس انداز میں جو ہے وہ بندے کو معاملہ کرنا چاہیے. اگر کسی ادارے میں ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے، کوئی کام ذمہ لگا ہوا ہے تو وقت کے اوپر جو ہے پورا کرنا چاہیے. یہ بات بھی لے ہی لیا تو چلے اب آ ہی گیا تو اس کو بھی کر ہی دیں اور ہونی چاہیے.
یہ بڑا پرابلم ہے استاد صاحب. لوگ پیسے لے لیتے ہیں, جی پیسے لے لیتے ہیں, جی کام نہیں کرتے. یہ بھی ہوتا ہے. کارپینٹر ہے, پیسے لے لے گا اور آپ دھکے مارتے رہے, دھکے مطلب پاؤں آپ فون کرتے رہیں, پاؤں آپ کی چپل جو ہے وہ گھساتے رہیں. لوگ کہتے ہیں قرض لینے کے لیے جوتے گھسانے پڑتے ہیں. یہاں دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ کام کروانے کے لیے بھی جوتے گھسوانے پڑتے ہیں. او بھائی خدا کا واسطہ بھائی یہ کام جو ہے کلیئر کرتے ہیں. اچھا خراب کر دیں گے, خراب کیا ہوا اب صحیح کروانے کے لیے بھی چکر جو ہے وہ لگاتے رہے. اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائے. یوں بھی بعض مستریوں کی بھی عادت ہوتی ہے, یہ مزدور طبقہ ہے نا, ان کی بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. کوئی ادھر سے بھی کام پکڑ لیں گے, ادھر سے پکڑ لیں گے, ایک دن وہاں چھٹی کر لیں گے, میری خالہ بیمار ہو گئے, دوسرے دن وہاں پر جا کے پھوپھی بیمار کر دیں گے. یعنی ایک دن ادھر سے چھٹی کر کے ادھر کام کریں گے, ادھر سے چھٹی کر کے ادھر آ جائیں گے. یعنی دونوں کو بیچ میں کیا کر کے رکھیں گے, لوگوں کو لٹکا کے رکھیں گے. اس روش پر بھی میں چاہوں گا آپ دونوں جانب کھوٹے لگا کے رکھیں گے اور بیچ میں خود لٹکے رہیں گے. لٹکے رہیں گے, نہ ادھر نہیں لٹکتے, ادھر مسئلہ حل کر مسئلہ سکتے یہ ہیں, ہے ادھر حل کر سکتے. نہیں جی دیکھیں خالد بھائی, میں تھوڑا آپ سے اس وجہ سے ایگری کروں گا. کھونٹے لگاتے ہیں جی, لیکن ان دونوں کھونٹوں پر وہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا انہیں کو لٹکاتے ہیں, خود تو لٹکتے نہیں ہیں بیچ میں. تو وہ لٹکا ہوا بیچارہ وہ بھی دیکھ رہا ہے یار کھونٹا لگ گیا, کام نہیں ہو رہا. سلمان بھائی بات یہ ہے نا کہ ایک میری عادت ہے, جو میری لائف اسٹائل ہی یہی ہے کہ میں نے آپ دونوں کو ہی پریشان کر کے رکھنا ہے. صحیح, آپ دونوں تو نئے نئے پریشان ہوئے ہیں تو گویا آپ بھی لٹک ہی گئے ہیں. لیکن میں تو لائف اسٹائل ہی ایسا ہو گیا, شاید میں نے اس کو اپنی عادت بنا لی, اس لیے مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا. لیکن دراصل دیکھیں ذرا اس کو تحمل کے ساتھ تھوڑا سا دیکھا جائے تو اگر میں آپ کا کام آپ کے وقت میں کر دیتا, استاد صاحب کا کام دیا ہوا استاد صاحب کے وقت میں کر دیتا, دونوں کام ہو ہی جاتے نا. مجھے نہ کوئی بار بار چھیڑتا, نہ بار بار آ کے میرا دروازہ بجاتا, نہ پورے محلے سے میری انکوائری کروائی جا رہی ہوتی کہ فلاں مستری صاحب فلاں حضرت کب آئیں گے, کب اویلیبل ہوں گے, کس ٹائم میں علاقے میں نظر آتے ہیں, تاکہ یہ نظر آئے تو اس کو پکڑا جائے. اس میں یوں ہے تکلیف صورت حال تو واقعی بہت ہوتی ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں یوں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ اب دیکھیں نا کہ 4 جگہوں سے میرے پاس کام آیا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ چاروں کا کام کر دوں, اور یہ بھی ظاہر ہے کہ چاروں کا کام کرنے میں ٹائم بھی لگے گا, کہ ایک وقت میں چاروں کا کام ایک وقت میں ساتھ نہیں ہو سکتا. اب میرے ذہن میں یہ یا پھر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے ان کو بزی نہ کیا تو یہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے اپنا کام کروانے, تو میں ہی ان کا کام کر لوں, 4 پیسے میں ہی کما لوں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ٹائر پنچر ہو گیا آپ کا, اور آپ کسی پنچر والے کے پاس جاتے ہیں اور کافی ساری بائکیں یا گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہیں. وہ کیا کرے گا, سب سے پہلے ساری گاڑیوں کے ٹائر کھول دے گا تاکہ وہ گاڑی آگے نہ جا سکے. ساری گاڑیوں کے ٹائر وہ کھول دے گا اور پھر 1 بائی 1 جو ہے نا وہ پنچر لگائے گا, گاڑی کو سیٹ کرے گا. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کا کام پہلے کر دیتا, دوسرے آپ کا کام بعد میں کر دیتا, تو بھائی جب تک ان کا کام پورا ہوتا تو آپ تو کسی اور کے پاس چلے جاتے. جی, اس کا بڑا آسان سا جواب ہے عمران بھائی. جی, اس کا جواب یہ ہے کہ 4 بندوں کو آپ پکڑ کے چاروں کا کام پکڑ لیا, چاروں کے پیسے آ گئے, ٹھیک ہے, آپ نے تیر مار لیا ہے, لیکن حقیقت میں نقصان کیا اپنا. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ ہیں, آپ ایک بلڈر آدمی ہیں, لیٹس سپوز فرض کر لیں آپ ایک کیا ہیں, بلڈر آدمی ہیں. سامنے والے کو تو پتا نہیں کیا بلڈر آدمی ہے, وہ تو آپ کو صرف ایک کسٹمر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے. کام گھر کا آپ نے کارپینٹر سے کام کروایا, اس نے آپ کا بھی پکڑ لیا, ادھر سے بھی پکڑ لیا, ادھر سے بھی پکڑ لیا, اب وہ آپ کو دھکے کھلا رہا ہے. اب آپ پروجیکٹ تعمیر کر رہے ہیں, آپ اس میں اس کو ٹھیکہ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. یا آپ کا تعلق کسی بلڈر سے ہے, یا آپ ایک مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ریلیشنز تعلقات ہوتے ہیں, اس طرح کا انداز جو آپ فرما رہے ہیں, ادھر سے بھی لے لے, ادھر سے بھی لے لے, تھوڑا ٹک ٹک ادھر کر دے, تھوڑی ٹک ٹک ادھر کر دے, اس طرح کے لوگوں کی پرسپشن جو بنتی ہے مارکیٹ کے اندر وہ نیگیٹو بنتی ہے. آپ نے کام لیا, کام مکمل کیا, وہ 4 بندوں کو اور بتایا گا بھائی کام اگر آپ نے کروانا ہے تو ان سے کروائیے گا. جی, لوگ مشورہ بھی لیتے ہیں نا, پوچھتے بھی, اور کام بھی آپ کا اچھا ہوگا, کام بھی اچھا ہوگا. تو یہ وقت پر ہونا کافی نہیں. جی سر, یہ دیکھیں ہم اس پر تو آتے ہیں کہ ان کے پیسے نہیں روکنے چاہیے, ان کی مزدوری نہیں کھانی چاہیے, ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا چاہیے. لیکن وہ بندہ وہ بیچارہ پیسے دے رہا ہے, وہ سیٹ بیچارہ مسکین بنا ہوا, مطلب یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, پھر پسینے کے چکر میں اس کے آنسو نکلوا رہے ہیں. یہ بھی اس صورت میں خالد بھائی جب وہ مہربانی والا معاملہ کر رہا ہے, ورنہ پھر سیٹ بھی دوسرے انداز پر آ جاتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, کتنے 2000 روپے دے دیا,
یہ 10,000 روپے دے دیا, کام 20,000 روپے کا ہو گیا, ابھی باقی ہے, ٹھیک ہے, یہ تم نے 20,000 روپے کا کام 10,000 میں پہلے دیا تھا, 5,000 روپے